آج اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب کی رہائشگاہ پر منعقد ہوا، جس میں شریک رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور سیکورٹی صورتحال پر مفصل گفتگو کی اور وطن عزیز کو درپیش خطرات کا احاطہ کیا۔ سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ عوامی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس نے شامل رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ نئے انتخابات ہی ملک کو درپیش مسائل، عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک میں جاری فسادیت اور ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے اور سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ٹیکا جیسے کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ تمام پارٹیوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اس کا مینڈیٹ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کا مینڈیٹ مینج کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں۔ ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کو فوری طور پر مستعفی ہو کر اثر نو انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات دینے میں ناکام رہا ہے اور اب ان کی آئینی مدت بھی مکمل ہو چکی ہے، اور ہر چند کہ حکومت نے ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے موقع فراہم کیا ہے۔ یہ کسی مخصوص سوچ کی نمائندگی ہے۔ الیکشن کمیشن اگر واقعی آزاد اور خود مختار ہے، اخلاقی طور پر اس کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ نیا الیکشن کمیشن وجود میں آئے، وہ با اختیار ہو اور غیر جانبدار ہو، اور اس کے لیے ان کا کردار واضح طور پر قوم کے سامنے آئے تاکہ قوم اس کے زیر انتظام انتخابات پر اعتماد کر سکے۔ بہت شکریہ۔ میں تو مولانا صاحب، عاشق زئی صاحب، ہمارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، اور جتنی بھی ہمارے علامہ صاحب، حامد رضا صاحب، سب جو یہاں عشائیہ پہ تشریف لائے تھے۔ یہاں ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے، یہ اس پوری جو اس وقت ملک میں جو کچھ چل رہا ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مولانا صاحب نے آپ کے سامنے اپنے نکات رکھے ہیں، اور شاید خاقان عباسی صاحب جو ہے نا باقاعدہ اعلامیہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے۔ بس ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد رکھے۔ تو میں شاید خاقان عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اعلامیہ آپ سب کے سامنے پڑھیں۔ شکریہ جی۔ آج اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب کی رہائشگاہ پر منعقد ہوا،
جس میں شریک رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور سیکورٹی صورتحال پر مفصل گفتگو کی اور وطن عزیز کو درپیش خطرات کا احاطہ کیا۔ سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ عوامی منگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس نے شامل رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ نئے انتخابات ہی ملک کو درپیش مسائل، عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک میں جاری فسطائیت اور ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے اور سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ٹیکا جیسے کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا جی بڑی بیٹھک ہوئی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی، جس میں حکومت کے سامنے ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یقیناً ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے یہ، جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل ہے، اور اس کے ساتھ فضل الرحمان کی JUIF ہے، اور دیگر جو چھوٹی بڑی جماعتیں ناظرین کرام سب اکٹھی ہو کر بیٹھی ہیں، اور سب نے یک زبان ہو کر حکومت کے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ملک میں نئے انتخابات کرانے کا بھی جو ہے وہ فوری مطالبہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ یہاں پہ اہم ترین جو پیش رفت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ناظرین اکرام جو ہے وہ آئی ہے۔ فضل الرحمان نے شہباز شریف صاحب سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک جعلی مینڈیٹ پر جو ہے وہ بنائی گئی، خود ساختہ بنائی گئی ایک حکومت ہے، اور اس کو یہ عوامی تائید نہیں رکھتی، لہذا جو حکومت ہے فوری طور پر سٹیپ ڈاؤن ہو اور ملک میں نئے انتخابات کا جو ہے وہ اعلان کرے۔ اور اس میں جو ہے محمود اچکزئی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، شاہد حقان عباسی جنہوں نے اعلامیہ پڑھ کے سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ تمام جماعتیں ناظرین اکرام ایک اکٹھی ہو کر ایک بڑے اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری جماعتیں مل کر ملک میں آئین کی بحالی اور ڈیموکریسی کی بحالی کو لے کر جو ہے وہ اکٹھی جدوجہد کریں گی، اکٹھی چلیں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بڑی انٹری ہمارے سامنے آئی ہے۔ آلتو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ناقابل بھروسہ ہیں، یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کو اپنا بیان بھی چینج کر سکتے ہیں۔ بہرحال فی الحال انہوں نے واضح طور پر کہا ہے وزیر اعظم سے کہ وہ اب سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، وہ نئے انتخابات کا اعلان کریں، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔